بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ملک کے مشہور و معروف نجومی راجہ حیدر صاحب نے ایک ویب ٹی وی کے شو میں بہت بڑا دعویٰ کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ فروری میں 2 تاریخیں ایسی آنے والی ہیں جس میں جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی، اور اس کے علاوہ اس دن جو بھی کام کریں گے وہ 10 گنا زیادہ ہوگا۔ یعنی کہ اگر آپ کوئی اس دن محنت کر رہے ہیں، کوئی کوشش کر رہے ہیں، وہ 10 گنا زیادہ ہوگی۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ انہوں نے کون کون سی تاریخوں کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی پرسپیکٹو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مشہور و معروف عالم دین مفتی محمد اکمل قادری صاحب نے اس حوالے سے کیا موقف دیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کیا ہمیں ان خبروں پر یقین کرنا چاہیے یا نہیں، ان خبروں میں کتنی صداقت ہو سکتی ہے، یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے کوئک ریمائنڈر کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ملک کے مشہور و معروف نجومی راجہ حیدر جو کہ ایک ویب ٹی وی کے شو میں شریک تھے، وہاں پر انہوں نے ان سے مختلف سوالات پوچھے گئے، انہوں نے مختلف حوالوں سے پیشن گوئیاں کی، کچھ شادیوں کا ذکر کیا کہ شوبز میں بہت بڑی بڑی شادیاں ہوں گی، کچھ طلاقوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا، وہ آج کا ہمارا موضوع نہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک حیران کن انکشاف کیا کہ فروری میں 2 تاریخیں ایسی آنے والی ہیں جو کہ بہت ہی خاص ہیں، جس میں آپ جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس دن جو بھی کام کریں گے، ان 2 دنوں میں جو بھی آپ کام کریں گے وہ 10 گنا زیادہ بڑھ کر آپ کو ملے گا، چاہے وہ کوئی اچھا کام ہو، جیسا بھی کام ہو۔ ان تاریخوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا، وہ تاریخیں ہیں 2 فروری اور 22 فروری 2022 میں جو فروری کا مہینہ آ رہا ہے، آج 29 جنوری ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ فروری میں 2 فروری اور 22 فروری کے دن جو بھی دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کریں گے، کام کریں گے، وہ 10 گنا زیادہ ہو کر آپ کو ملے گا۔ اب جان لیتے ہیں کہ اسلام اس معاملے میں ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ اسلام ایک دین فطرت ہے جو کہ ہر معاملے میں ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھیے کہ حقیقی علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس کے بتانے سے اس کے پسندیدہ رسولوں کو جس کو وہ چاہتا ہے چن لیتا ہے، اس کی عطا سے وہ علم ان کے پاس بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کے پاس بھی وہ علم اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے۔ اب جان لیتے ہیں مفتی محمد اکمل صاحب کا موقف۔ ان کی ویڈیو کا لنک جو انہوں نے کہا وہ بھی میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، اگر کوئی دیکھنا چاہے وہاں سے دیکھ سکتا ہے۔ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو شخص نجومی کے پاس اس یقین کے ساتھ جاتا ہے کہ وہ مستقبل کا جو حال بتا رہا ہے وہ بالکل منو اندرست ثابت ہوگا، بعین ہی جو وہ کہہ رہا ہے ویسا ہی ہوگا، تو صحاح ستہ کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایسا کرنا صریح کفر ہے، اور ایسے کرنے والے شخص کو بالکل اس سے باز رہنا چاہیے۔ دوسری کنڈیشن انہوں نے یہ بتائی کہ اگر کوئی شخص نجومی کے پاس اس نیت سے جاتا ہے کہ جو کچھ وہ بتاتا ہے ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ غلط ہو جائے، اور یعنی کہ مکمل یقین نہیں رکھتا، تو پھر اس صورت میں یہ کفر تو نہیں بلکہ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور اس سے بھی باز رہنا چاہیے۔ تیسری صورت انہوں نے یہ بتائی کہ اگر کوئی شخص نجومی کے پاس اس نیت سے جاتا ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں گا، جو وہ باتیں مجھے بتائے گا اس کو میں غلط ثابت کروں گا، اسے مناظرہ کروں گا، اس کو چیلنج کروں گا، تو پھر یہ گناہ بھی نہیں ہے، یہ کفر بھی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ایسی باتوں سے مفتی صاحب کا مشورہ یہ تھا کہ بچتے رہنا چاہیے۔ نجومیوں کو بھی انہوں نے مشورہ دیا کہ اگر نجومی مسلمان ہے تو انہیں بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیشہ ذہن میں رکھتے ہوئے ایسی پیشن گوئیوں سے باہر طور بچنا چاہیے۔ واللہ ورسولہ عالم۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔